اچھا روسا، 4 اداکاروں کو ہماری پاکستانی ٹرول کیا جا رہا ہے، جس میں سر فہرست میں بھی شایات کا نام بھی ہے. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ بالکل 4 سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا جا رہا ہے ہماری 4 اداکاراؤں کو، اور ان کے ٹرول کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میجر جنرل عادل راجہ ہے جو کہ ریٹائرڈ ہے، اور انہوں نے اپنے وی لاگ میں جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ آرمی، ہمارے جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہے وہ جو ہے وہ 4 اداکاراؤں کو یوز کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ مختلف استعمال میں لایا جاتا تھا، اور ان کے میس میں ان کو اسٹے کروائے جاتے تھے. تو خیر انہوں نے اداکاراؤں کے نام، وہ مکمل نام تو نہیں لیے، لیکن انہوں نے جو ان کے ناموں کے جو پہلے ایبریویشنز تھے، جیسے کہ MH ہو گئی، KK ہو گئی، پھر SA ہو گئی، اس کے ساتھ MH ہو گئی. تو ہم ساری دنیا کو پتا ہے اور کہ یہ جو 4 انہوں نے نام لیے ہیں اور ان کے سٹارٹ سے ان کے کیا نام بنتے ہیں. تو اس میں بھی شہیات آتا ہے، سجل اہلِ آتا ہے، کبرا خان آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مائرہ خان ہے. تو اس کے بعد پھر ان کی ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ بہت میرے خیال سے پتہ نہیں ہم کس گندی سوچ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں کس طرح سے تربیت کی گئی ہے، کس طرح سے پیدائش اور پروان چڑھایا گیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے پروان چڑھایا ہے، کیا ان کو تربیت دی ہے، یا ان کے ذہنوں میں ہم نے پتہ نہیں کیا گند بھرا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کہیں نظر ہی نہیں آتی. ہم لوگوں کو بس ایک وہ چاہیے ہوتا ہے، ایک وہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی کو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو ٹرول کرنے کا. کبھی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو اچھے لفظوں میں جو ہے اس کو کسی نے اس کو سراہا ہو یا اس کی تعریف کی ہو، نہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ جو ہے نا بس ہمارے ہاتھ، وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ ماچس آنا، ہمارے ہاتھ کوئی ایک دفعہ نا کوئی بس ایک ریزن آ جائے، کوئی وجہ آ جائے، اس کے بعد ایسی ہم ان پہ میمز بناتے ہیں، ہم ان کو اس طرح ٹرول کرتے ہیں، اس حد تک ٹرول کرتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم جو ہماری ٹرولنگ جو ہے وہ اگلے بندے کی جان لے لیتی ہے. اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، جن کو ٹرول کیا گیا، اور ان کو اس حد تک ٹرول کیا گیا، ان کو اتنا ٹرول کیا گیا کہ وہ اپنی مطلب وہ زندگی ہار بیٹھے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی موت واقع ہو گئی. تو خدارا کچھ خوف کرے، کچھ رحم کریں، کوئی اپنی سوچوں کو بدلے. دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم آج بھی اسی سوچ میں بیٹھے ہیں کہ اس نے سلیو لیس پہن لیا، اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ گھٹنے سے اوپر تھا، اچھا وہ فلاں لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی، وہ فلاں مرد کے ساتھ سوئی تھی، وہ یہ تھا، وہ یہ تھا. نکل آؤ ان چیزوں سے. اور بھی بڑی چیزیں ہیں، خدارا ٹرول کرنا بند کریں. یہ ہمارے 4 نام وہ چہرے ہیں پاکستان کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسری دنیا، دوسری ملکوں میں جا کے، دوسرے لوگوں میں جا کے، دوسرے کلچر میں جا کے. تو خدارا اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی اس گندی سوچ سے نکل آئیں. کبھی مثبت بھی لوگوں کو سراہ لیا کریں، کبھی ان کی تعریف بھی کر لیا کریں. اپنے چند ویوز کے لیے، اپنے چند لائکس کے لیے آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اپنی ویڈیوز کے لیے یا چند ڈالروں کے لیے آپ لوگوں کے کریکٹرز کے ساتھ کھیل جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی یہ ٹرولنگ یا آپ کے چند وقت کی ہنسنے والی میمز جو ہیں وہ اگلے بندے پہ کیا افیکٹ ڈال رہی ہیں. اور یہ ٹرولنگ کسی، اور خاص طور پہ کسی عورت ذات کی ٹرولنگ کرنا، عورت ہو یا مرد ہو، یہ فرق، یہ ڈفرنس نہیں ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہے تو اس کی ٹرولنگ نہ ہو، یا وہ مرد ہے تو اس کی ٹرولنگ نہ ہو. نہیں، ہمیں کسی کی ٹرولنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر کسی سے کچھ ہو بھی گیا ہے تو اس کو ڈھانپے. آپ ہی، ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے نا کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے. انہوں نے ابھی حالیہ انٹرویو میں کہا ہے، تو ڈالے نا پردہ، انہی کی بات مان لیں. کیوں نہیں ڈالتے پردہ؟ کیوں آپ، اللہ نے بھی تو آپ لوگوں کے ہمارے جو ہے وہ کریکٹرز پہ، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر خدا یہ پردے اٹھا لے تو میرے سامنے کھڑا کیمرہ مین وہ مجھے نہ منہ دکھا سکے، میں اس کو منہ نہ دکھا سکوں، ہم اپنے گھر والوں کو اپنے منہ نہ دکھا سکیں. ہمارے اتنے گناہ ہیں. تو اس رب کی ذات، ہم بھی اس رب کی پیداوار ہے، ہمیں بھی اس رب نے پیدا کیا. اور اس رب نے ہی قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کے گناہوں پہ، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے. خدا پردہ ڈالے نہ کریں، یہ ٹرولنگ بند کر دیں. آپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ جس شخص کے ساتھ یا جس انسان کی ٹرولنگ آپ کر رہے ہیں وہ
آپ کی ٹرولنگ کی وجہ سے، آپ کے چند ویوز اور لائکس کی وجہ سے وہ کس ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے یا اس پہ کیا گزر رہی ہے. اور اس کی زندہ مثال ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب تھے. تو ایبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھیں اور کسی کو نہ پرکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ میں کیا ہے، آپ اپنی ذات میں کیا ہے، آپ کیا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اس کو پرکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.